السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احان خان اور آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ. ہم جانیں گے ٹی ایل پی کیا ہے, ٹی ایل پی کب وجود میں آئی, ٹی ایل پی کی مزاحمت کیوں ہے حکومت کے ساتھ, اور کن کیسز کے تحت انہوں نے سعد رضوی کو اتنی دیر جیل میں رکھا. اب ان سارے سوالوں کے جوابات ہم ڈھونڈنا چاہیں گے ایڈوکیٹ ہارون الیاس سے. تھینک یو سو مچ مسٹر احان, آج آپ میرے آفس میں تشریف لائے اور اس ایشو پہ ہم جو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں ریگارڈنگ تحریک لبیک پاکستان, جس کو ہم ٹی ایل پی کے نام سے جانتے ہیں. ریگارڈنگ اگر ہم اس کی فارمولیشن میں دیکھیں اور اس کی فاؤنڈیشن میں دیکھیں تو خادم حسین رضوی صاحب ہیں جو اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں. اس کی جو رجسٹریشن ہوئی تھی وہ 2015 کے اندر ہے اور انہوں نے کافی ایفرٹ کی اور اس کے بعد یہ پاکستان کی 5ویں بڑی جماعت بینگ پولیٹیکل سمبل یہ 2018 تک یہ بن چکی تھی. اچھا ہارون صاحب, آپ ہماری انفارمیشن میں اضافہ کریں, ہمیں بتائیں کہ ٹی ایل پی نے کچھ مزاحمت کی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر کچھ نامینیشن پیپرز کے اوپر. وہ مزاحمت کیا تھی اور اس مزاحمت کی وجہ سے یہ جماعت ٹوٹل حکومت کے خلاف چلی گئی, کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرتا ہوں کہ ٹی ایل پی نے کیونکہ کچھ تھوڑا سا ریلیجیس پرسپیکٹو کو دیکھتے ہوئے جو پارلیمنٹ کے اندر نامینیشن پیپرز تھے اس کے اندر ناموس رسالت سے ریلیٹڈ کچھ امینڈمنٹس کی گئی تھیں, اور جس کو انہوں نے پھر اس کو بڑا کرٹیک کیا کہ آپ نے راتوں رات ایسا کیا معاملہ بن گیا کہ آپ نے اس کو وہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا اور کچھ سیکشنز تھے جو نامینیشن پیپرز کے اندر تھے ان کو مطلب نکال دیا گیا. اس کا جو لاجک اور ریزن بیک گراؤنڈ پہ میں نظر آ رہا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کچھ جو نان مسلم ہیں یا قادیانی ہیں یا احمدیز ہیں, مطلب جو بھی نان مسلم ہیں, ان لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ نامینیشن پیپرز کے اندر جو ہیں وہ چینجز کی گئی تھی. سو دس واز دا ریزن. اور اس سے ہارون صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نان بلیورز کو پاکستان میں کوئی رائٹ نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ ایک بہت کلیئر ہے کہ جو بھی معاملات ہیں مائنورٹیز کے جو رائٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ پریویل کرتے ہیں, بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں سارے معاملات ہم نے یہ دیکھنے ہیں کہ جیسے آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کا پریزیڈنٹ ہے, ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا مسلم ہونا یا نا مسلم ہونا, پرائم منسٹر کا مسلم ہونا یا نا مسلم ہونا, ٹھیک ہے, نان مسلم ہونے کی کنڈیشن کے اندر اس صورتحال کے اندر اگر وہ کوالیفیکیشن فلفل ہوتی ہیں تو ہی از ایلیجیبل کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نان بلیورز کو پورا حق ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا؟ یہ اس پہ کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے. اس میں میری اپنی ذاتی رائے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جو کیا نام ہے اب اس میں کوئی بیٹھ سکتا ہے کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئرلی رولز لکھے گئے ہیں, کوالیفیکیشنز دی گئی ہیں, جو بندہ اس کوالیفیکیشنز پہ پورا اترے گا وہ بالکل ایلیجیبل ہے. اچھا, یہ تو چلیں گڈ ہو گیا ہمارے لیے. مجھے صرف یہ بتائیں ہارون صاحب کہ ٹی ایل پی کا پہلا جو دھرنا تھا وہ تو کلیئر ہوگا کہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ انہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ان کی مزاحمت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو سیکشنز تھے, آپ ان سیکشنز کو کلیریفائی کریں گے نان بلیورز کو, یعنی کہ ڈس رسپیکٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سے سیکشنز آتے ہیں؟ جی میں اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 33 ہے, وہ بڑا کلیئر ہے اس سے ریلیٹڈ, جہاں پہ یہ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ معاملات جتنے بھی ہوں گے وہ ڈیل ہوتے ہیں اسپیشلی. اور اس کے بعد آیا تھا آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل آف جو بھی معاملات ہیں اس کو بھی کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر کیا, جو بعد میں امینڈمنٹ کر کے ایڈ کیا گیا. اگر ہم اس کو پاکستان پینل کوڈ جو کہ آپ کا پاکستان کا مین پروسیجرل لا ہے کہ جس کے تحت پنشمنٹس دی جاتی ہیں, اور اس میں سیکشن 298 ہے, اس کا پھر دین سیکشن 298A ہے, B ہے اور C ہے, اور پھر اس کے علاوہ 295 itself 295A اور 295B اور 295C آف پاکستان پینل کوڈ, جس میں بڑی کلیئر آپ کو کلازز مل جاتی ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا خدا نخواستہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ان کے اگینسٹ کسی قسم کا بھی شان میں گستاخی کرے گا, سو وہ ہی از لائبل ٹو ڈیتھ. اور اس میں پھر بڑی چیزیں کلیئر ہیں
وہ آپ سیکشن پڑھیں گے تو آپ کو بالکل. جی ہرون آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سال 2018 کے اندر ٹی ایل پی نے 2 دفعہ دھرنا دیا تھا, ایک اگست کے اندر اور ایک 2018 کے لاسٹ کے اندر. تو کیا وجوہات بنی تھی جنہیں 2 دفعہ دھرنا دینا پڑ گیا, اور کیا ان کی مزاحمت کام آئی, کیا ان کی ڈیمانڈ پوری کی گئی؟ ٹھیک ہے, آپ کا جو کوشچن کے بیک گراؤنڈ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں جو میں اس میں اب ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگست 2018 کے اندر جو دھرنا دیا گیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس میں یہ صورتحال بنی کہ ایک ہالینڈ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے ایک کوشش کی گئی کہ جو خاکے جو کہ قابل اعتراض اور ناموس رسالت پہ بیس کرتے ہوئے خاکے تھے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی. خاکے کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک امیجز امیجنیشن کے اندر اسٹیبلش کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مطلب فزیکل اپیئرنس میں تھے جو کہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے نا, پریکٹیکلی بینگ مسلم وی آر ناٹ سپوز ٹو اینڈ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو. تو اس صورتحال کے اندر انہوں نے کچھ فکشن بیسڈ خاکے بنائے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا مطلب ہے فکشن بیسڈ امیجز انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کر دی. یس, اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس کی نمائش کی جائے گی نا, اس میں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو لانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے دھرنا دیا اور ایک پریشر بلڈ اپ ہوا, جس میں پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں آپ کے جو منسٹر ہیں وہ گئے اور جا کے انہوں نے اس چیز کو روکا اور الحمدللہ وہ چیز رک گئی. سو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ان کا جو پریشر بلڈ اپ تھا وہ آپریٹ ہوا اور اس نے رزلٹ بھی اس کا رزلٹ اورینٹڈ تھا. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. ان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ان کا تیسرا دھرنا تھا وہ کس کے اوپر بیس کرتا تھا؟ تیسرے دھرنے کی وجہ بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. ایک کرسچن فیمیل تھی جس کا نام کافی اخباروں میں بھی اٹھتا رہا, آسیہ بی بی نام تھا اس کا. فیکٹس کی کچھ ایویڈنسز کی کمی کی وجہ سے اس کو سپریم کورٹ نے ریلیز کا آرڈر اس کو ایشو کر دیا. کیسی فیکٹس کی کمی تھی؟ کیونکہ وہاں پہ کچھ جو وٹنسز تھے وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس تھے اس سے بیک کر گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے میٹرز ہیں جن کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کو الٹیمیٹ تمام فیکٹس فگرز اس کے لا سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون کے دائرے میں پروف کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, کوئی ایویڈنس نہیں تھی, سفیشینٹ مٹیریل نہیں تھا. ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے گستاخی کی تھی یا نہیں. بالکل, وہ سفیشینٹ مٹیریل اسٹیبلش کرنا جو پروسیکیوشن کا کام تھا وہ نہیں کر سکی تھی پراپرلی. سو جس وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا آرڈر کیا اور اس میں پھر انہوں نے دھرنے میں آ گئے. پھر پنجاب ریویو بورڈ ہے انہوں نے اور کچھ معاملات میں انہوں نے پرومس کیا کہ جی ہم اس کے خلاف جو ہے نا وہ ریویو کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ایک پرومس کیا ریویو ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. اچھا ارون صاحب اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ان کا موجودہ دھرنا تھا جو ریسنٹلی ختم ہوا ہے وہ کس وجہ سے انہوں نے دھرنا دیا, اس دھرنے کی کیا وجوہات تھیں, اور سعد رضوی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ اس میں اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو نومبر 2020 کے اندر ایک معاملہ بنا کہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالا جائے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے ریلیٹڈ جو امیجز اور جو خاکے جو قابل اعتراض خاکے تھے وہ بنائے گئے, جو پولینڈ نے بنائے تھے, جو پولینڈ جی جو ادھر چل رہے تھے, جو پولینڈ میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, نمائش بل پاس کروانے کی کوشش کر رہے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ فرانس کیونکہ اسپیشلی اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو اٹھا رہا ہے اور ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو مجروح کر رہا ہے, جس وجہ سے پھر صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے کہا جی کہ فرانس کے ساتھ نا ٹی ایل پی کے جو ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے ایک اپنا دھرنا دیا اور اپنے جو مینیفیسٹ تھے اس کے اندر انہوں نے ایک چیز کی کہ ان کو جو فرانس کا سفیر ہے وہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے, اس کو پاکستان کے اندر کسی بھی طرح سے اسٹے نہیں کرنے دینا چاہیے اور ہمیں اپنے ان کے ساتھ اپنے جتنے بائی لیٹرل معاملات ہیں جو ریلیشنز ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. اس میں حکومت کی کچھ ریزرویشنز تھیں. انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے معاملات ہیں کیونکہ ہم اگر ایسے کریں گے تو ہم انٹرنیشنل میڈیا سے اور انٹرنیشنل ورلڈ سے اپنے پولیٹیکل جتنے ریلیشنز ہیں ان کو ہم اپنے خراب کر لیں گے اور بہت سارے سینکشنز جو ہیں وہ ہم پہ امپوز کر دیے جائیں گے. سعد رضوی صاحب کو پھر پہلے ہاؤس اریسٹ کیا گیا, بعد میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا پراپرلی, جس میں پنجاب ریویو بورڈ جو ہے اس نے اس اریسٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے
آن دا بیسس آف irregularities اور لا کو فالو کرتے ہوئے نہیں کیا, اور اس میں اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, بٹ اسٹل گورنمنٹ نے ان کو اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھا, ان کو ریلیز نہیں کیا. تو آپ یعنی کہ اب سعد وزیر صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا, ٹی ایل پی نے بڑی مزاحمت کی سعد وزیر صاحب کو چھوڑنے کے لیے, اور اب سعد وزیر صاحب باہر ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سال تقریباً پچھلی بار بھی ٹی ایل پی نے مزاحمت کی, اب بھی کی, کافی یعنی کہ جدوجہد ہوئی, یعنی کہ ٹی ایل پی کے ممبرز اور حکومت نے آپس میں کافی تنازع ہوا ان کے درمیان. تو یہ تنازع صحیح تھا؟ دیکھیں, یہ جج کرنا کہ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا, اس میں اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ریلیجن ہو یا پالیٹکس ہو, اس میں ایک بڑی کلیئر سی چیز ہے کہ اس کا جو بھی ایکسٹریم ہوگا وہ کافی لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. تو آپ کو کیا مطلب ہے کہ یہ پالیٹکس ہے یا ریلیجن ہے؟ یہ پریکٹک دیکھیں, ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. انہوں نے جن ایجنڈاز کے اوپر بات کی, ہم ان پہ بات کریں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایجنڈے تو صحیح تھے نا, یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایجنڈے سارے صحیح تھے. بالکل, دیکھیں وہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, وی شوڈ بی پراؤڈ کہ ٹی ایل پی نے جو مزاحمت ہم نہیں کر سکتے وہ ساری ٹی ایل پی نے کی, وہ گراؤنڈ پہ آ کے کی. ایگری, بالکل انہوں نے کی, اور اس کے لیے کریج بھی چاہیے تھا, اور اس کے لیے آپ کی مینٹل کیپیسٹی, آپ کو گرومنگ, اسپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نالج چاہیے تھا, جن کے پاس نالج تھا, بالکل تھا. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں, فاؤنڈر ممبر جو کہ رضوی صاحب تھے, اس کے بعد ان کا آپ کو پتا ہے وصال ہو گیا. اس کے بعد جو لیڈرشپ نیکسٹ آ رہی ہے وہ سعد رضوی صاحب آ رہے ہیں. اگر ہم ان کو بولتے ہوئے جب سنتے ہیں تو ہمیں ایک انٹلیکچوئل پرسن نظر آتا ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ دیٹ از آن دا بیسس آف فیکٹس, گراؤنڈ ریالٹیز کی بیس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا میرے مائنڈ میں ایک بات آئی تھی جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا ایسے کہ جو اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو ویسٹ نے پالیٹکس اور مذہب کو الگ الگ کر دیا ہے. جیسے کرسچینٹی نے جتنے اپنے پاپس ہیں اور جتنے ان کے ہاؤسز ہیں, ورشپ ہاؤس ہیں, ان کو الگ کر دیا. ان کا بھی یہی سائیکی تھی پیچھے. انہوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے کیا, انہوں نے کہا جی ان کو نا ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں, مذہب سے آئسولیشن ہو جائے گی اور چیزیں چینج ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں, ہم ریاست مدینہ اور جتنا اسلامک بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ کلیکٹیو لوگ بیٹھتے تھے. ان کی جو میٹنگ پلیس ہوتی تھی وہ مسجد اور ان کی ریلیجیس پلیسز ہی ہوتی تھی, جہاں پر وہ بیٹھ کے وہ تمام تر ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے. اچھا رونا, آپ یہ بتائیں گے جو دھرنے دینے کی وجوہات تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں, ان کی دھرنے دینے کی ساری وجوہات ٹھیک تھیں, تو انہیں بین کیوں کر دیا گیا حکومت سے؟ اس میں نا دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں امپورٹنٹ ہے, وہ ہم نے دیکھنی ہے. کہ دیکھیں, اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی بھی بندہ انڈیویجول نہیں لڑ سکتا. اسٹیٹ کی ایک ریٹ ہے, ان کی ایک کیپیسٹی ہے ٹو ڈیل ود دا تھنگس. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی بندے کو الاؤ کر دیں کہ وہ سڑک پہ نکل آئے اور لوگوں کی لبرٹی, لوگوں کے رائٹس کو انفرنج کرے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے. دیکھیں پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری, بالکل ہر بندے کو ایک اسکیل کے اندر رہ کے الاؤ ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے, بٹ دیٹ شوڈ بی پیسفل. وہ کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ میرے رائٹ کو کسی بھی طرح سے وہ اس کو وائلیٹ کرے اور مجھے نقصان پہنچائے, ایک پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائے, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچائے. سو اس پرسپیکٹو کے اندر اسٹیٹ کے ریٹ جس ٹائم چیلنج ہوئی ٹی ایل پی کے ہاتھوں, تو اس صورتحال کے اندر ایک کلیش ہوا جس کے اندر بہت سارے ہمارے دوست جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تھے, انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا, اور بہت سارے ٹی ایل پی کے کارکن ہیں وہ بھی انجرڈ بھی ہوئے اور اس میں ان کی ڈیتھس بھی ہوئیں, اور وہ سارا ایک پرسپیکٹو چلتا رہا. ایٹ دی اینڈ جب معاملات ہائی آفیشلز نے دیکھے اور انہوں نے سیٹل کروانے کی کوشش کی, تو تب ڈیسیژن یہ ہوا کہ ہم اتنے میسو لیول کے اوپر اتنی چینجز نہیں کر سکتے, اور کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے رائٹس جو ہیں وہ ایک لیول پہ جا کے مانے جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ ان کے معاملات ایگری کیے گئے اور کچھ ڈس ایگری کیے گئے.
دونوں کو ایک پیج پہ لایا گیا اور دونوں کی ایک میوچل کنسینٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا. اور جو انہوں نے اس کو ٹی ایل پی کو وائڈ کیا تھا, بین کیا تھا, کالعدم کیا ڈکلیئر کیا گیا تھا, وہ نوٹیفیکیشن کو ریورس کیا گیا اور ان کو پھر واپس ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. سو اب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ٹی ایل پی جو ہے وہ بینگ پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو فلرش بھی کرے گی اور اپنے معاملات کو آگے کی طرف لے کے بھی جائے گی. اور جو میں پرسنلی ذاتی طور پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو اپ کمنگ الیکشنز جب بھی آتے ہیں اس کے اندر ٹی ایل پی اپنا مینیفیسٹو بھی لائے گی اور اس کے اندر بینگ پولیٹیکل پارٹی اس کو گروم کر کے اپنے آپ کو فرنٹ پہ بھی لے کے آئے گی اور وہ سارے معاملات کو ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ڈیل کرے گی. چلے ٹھیک ہے صاحب, آپ نے ہمیں بڑے اچھے ویوز دیے, بڑی اچھی آپ نے ہمیں اپنی رائے دی, اپنی انفارمیشن شیئر